अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड वाइज डिजिटल से मैं हूं तारक जमाल। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर साहब PPFUJ के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं हामिद रियाज डोगर साहब। उनका काफ़ी सियासी और मुल्की सूरत हाल पर उनकी नज़र होती है, इदारिया लिखते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त गैर मुल्कियों की इनखला का मामला बड़ा अहमियत इख्तियार कर गया, और जो गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान में रिहाइश पजीर गैर मुल्की हैं उनको निकालने के लिए हुकूमत सरगर्म है। इस पॉलिसी पर हुकूमत किस हद तक कामयाब हो सकती है? क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान से गैर मुल्कियों को मुकम्मल तौर पर निकाला जा सके? इस सब पर हम बात करेंगे हामिद रियाज डोगर साहब से। डोगर साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो इस वक्त डट गई है कि गैर मुल्कियों को यहाँ से निकालना है जो गैर कानूनी तरीका से यहाँ रिहाइश पजीर है। आपका नुक्ता नजर क्या है इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारिक जमाल साहब, सूरत ये है कि आपने फरमाया कि हुकूमत पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों को निकालने पे डट गई है, लेकिन थोड़ी सी हकीकत इससे मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में गैर मुल्की सिर्फ अफ़गान शहरी नहीं है, यहाँ बहुत से दीगर ममालिक के लोग भी गैर मुल्की मौजूद हैं और वो गैर कानूनी तौर पे यहाँ रह रहे हैं। लेकिन आप ज़राए इब्लाग को देख लीजिए, सरकारी जो हुकाम हैं उनकी बात सुन लीजिए, वज़राए कराम की बातें सुन लीजिए, कहीं भी किसी दूसरे गैर मुल्की का जिक्र नहीं आ रहा। सारा जिक्र अफ़गान गैर मुल्कियों कह लीजिए, गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान में रहने वाले अफ़गानियों पे ज़ोर है सारा। चलिए मान लिया ये उन्हें निकालना चाहिए, वो गैर मुल्की हैं, लेकिन कोई हर काम जो है वो हिकमत से करने में ही बेहतरी होती है। जब हम बेतदबीरी से कोई काम करते हैं तो उसके नताइज मुस्बत की बजाय मनफी सामने आते हैं। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, और ऐसा हमसाया मुल्क है जहाँ पे दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें, बरतानिया हो, सोवियत यूनियन हो या अमेरिका बहादुर हो, वो अपना पूरा जोर लगा चुकी हैं कि अपना तसल्लुत वहाँ पे कायम करें। उन्होंने अपनी फ़ौजें भी वहाँ उतारी, अपना पूरा जदीद तरीन असलहा जो है वो भी वहाँ पे आजमाया और कोशिश की कि अफ़गानों को ज़ेर कर लिया जाए। लेकिन हालिया तारीख़ बहुत पुरानी बात नहीं है, ये तारीख़ी किताबों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने और आपने अपनी आँखों से देखा है ये सारे मनाज़र कि ये बड़ी ताकतें अफ़गानिस्तान में ज़लील व रुसवा हुई हैं, अपने मकासद में नाकाम हुई हैं, और अफ़गानों को ज़ेर करने और उन पे अपना तसल्लुत कायम करने में मुसलसल नाकामी का सामना करना पड़ा है। वो खा अपने वक्त की बड़ी ताकत बरतानिया हो, जिसकी रियासत पे सूरज गुरूब नहीं होता था, लेकिन जब उसने अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा करने की कोशिश की तो हमने देखा कि उसे नाकामी के अलावा कुछ हाथ नहीं आया। फिर अपने वक्त की बड़ी ताकत सोवियत यूनियन, जिसके बारे में ये मशहूर था कि ये रीछ जिस इलाके में दाखिल होता है वहाँ से वापस नहीं जाता, लेकिन हमने ये मंजर भी देखा कि वो रूस अफ़गानिस्तान में उसको पनाह नहीं मिल सकी, और अफ़गान मुजाहिदीन ने, अफ़गान बाशिंदों ने उसे ज़लील व रुसवा करके अपने मुल्क से निकलने पर मजबूर किया। फिर अपने वक्त की यक महवरी ताकत, वाहिद बड़ी कुव्वत कहलाने वाला अमेरिका, उसने भी 9/11 का सहारा लेकर अफ़गानिस्तान पर चढ़ाई की और पूरा अपना जदीद तरीन असला वहाँ आजमाया। तोड़ा बोरा जैसी तबाही उसने मचाई कि जिसकी याद सदियों तक नहीं भुलाई जा सकेगी। वहाँ उसने पहाड़ों को रेज़ा रेज़ा करने वाला अपना असला आजमाया, लेकिन पहाड़ तो रेज़ा रेज़ा हो गए, अफ़गानों के हौसले नहीं टूट सके। नतीजा ये निकला कि आखिर उन्हीं अफ़गान मुजाहिदीन के साथ, तालिबान के साथ उसे मुज़ाकरात करके अपनी जान छुड़ाना पड़ी।
اور وہاں سے اچانک اپنا بوریا بستر گول کر کے واپس جانا پڑا۔ یہ ذلت و رسوائی اس کا مقدر بنی۔ ہمیں بھی اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ افغان ہمارے بھائی ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمارے ہمسایہ ہیں۔ ہمسایوں کے بہت سے حقوق بھی ہوتے ہیں، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اور پھر جو افغانوں اور ہمارے ادھر خیبر پختونخوا کے رہنے والے لوگوں میں آپس میں برادرانہ تعلقات ہیں، رشتہ داریاں ہیں۔ ادھر کے لوگوں کی رشتہ داریاں ادھر ہیں اور ادھر کے لوگوں کی رشتہ داریاں ادھر ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو غیر قانونی طور پہ افغان یہاں مقیم ہیں انہیں یہاں سے نہ نکالا جائے، لیکن میرا صرف سوال یہ ہے کہ جس بد تدبیری سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، کیا اس کے نتیجے میں ہم اپنا مقصد حاصل کر سکیں گے یا نفرت کی دیواریں دونوں ملکوں کے درمیان کھڑی کریں گے؟ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب اگر ایک غیر قانونی طور پہ کچھ لوگ یہاں رہ رہے ہیں، بلکہ وہ تو لاکھوں کی تعداد میں، کیا دوسرے ممالک دنیا کے افورڈ کرتے ہیں کہ لوگ ان کے ممالک میں کوئی غیر قانونی طور پر ہے؟ تو یہاں پر اگر حکومت یہ سٹینڈ لے رہی ہے تو کیا یہ اس کو نہیں لینا چاہیے آپ کے خیال میں؟ میں نے گزارش کی کہ میرا یہ موقف نہیں ہے کہ ان لوگوں کو یہاں سے نکالنا نہیں چاہیے یا ان کو ان کے اپنے وطن بھیجنا نہیں چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ لوگ جب افغانستان سے پاکستان آ رہے تھے تو کیا آسمان سے ٹپک پڑے تھے؟ وہ کسی راستے سے ہو کے آئے نا جی۔ جس راستے سے آئے وہاں ان کو روکنا جس کی ذمہ داری تھی، ان کو کیوں نہیں پوچھا جاتا اور ان کی گردن میں پھندا کیوں نہیں ڈالا جاتا کہ بھائی تمہاری ذمہ داری تھی کہ کوئی غیر قانونی طور پہ پاکستان میں نہ آنے پائے۔ اور اگلی بات چھوٹی سی یہ ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی جن کو ہم آج قانونی قرار دے رہے ہیں مہاجر، کس طرح قانونی ہیں؟ سوائے اس کے انہوں نے چند پیسے خرچ کر کے، چند روپے خرچ کر کے، چند لاکھ خرچ کر کے وہ یہاں پہ اپنی رجسٹریشن کروا لی ہے، یا یہاں کا شناختی کارڈ حاصل کر کے پاکستان کی شہریت حاصل کر لی ہے۔ یہ دونوں صورتیں ناجائز ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کو بھی پکڑنا چاہیے، پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہمارے لوگوں نے کہاں کہاں بلنڈر کیے ہیں، اور ان لوگوں کو پکڑنا چاہیے جنہوں نے ان کی غیر قانونی آمد و رفت میں رکاوٹ نہیں ڈالی، جنہوں نے انہیں غیر قانونی شناختی کارڈ جاری کیے، جنہوں نے انہیں غیر قانونی طور پر یہاں پاکستان میں مہاجر کے طور پر رجسٹر کیا۔ اگر ہم ان لوگوں کو پکڑ لیں تو مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ بڑی حد تک حل ہو جائے گا، اور آئندہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں افغانوں کی آمد و رفت بڑی حد تک رک جائے گی۔ یہ ڈاکٹر صاحب، یہ امریکہ اور برطانیہ نے بھی کچھ کہا ہے کہ جی ہمارے یہ لوگ ہیں ان کو نہ نکالا جائے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس پہ آپ کیا بتائیں؟ معاملہ بڑا سیدھا سا ہے۔ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تمہارے حاکم ہیں، ہم تمہارے آقا ہیں، تم ہمارے غلام ہو، ہم جس طرح تمہیں حکم دیں گے تم اس طرح چلنے کے پابند ہو۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی افغان جس کا امریکہ میں سرپرستی موجود نہیں ہے، یا کوئی ایسا افغان جس کو برطانیہ میں پناہ ملنے کا امکان نہیں ہے، وہ تو غیر قانونی ہے، لیکن ایک ایسا آدمی، ایسے ہزاروں لوگ جو امریکی ایجنٹ کے طور پہ یہاں کام کرتے رہے ہیں، اور وہ افغانستان میں انہیں خطرہ ہے کہ جب وہ واپس جائیں گے تو ان کے خلاف افغان طالبان جو ہیں غداری کا مقدمہ چلائیں گے، بغاوت کا مقدمہ چلائیں گے، تو وہ جو ہے ان کو پناہ دینے کے لیے تیار ہیں، اور ہم ایک غلام کی حیثیت سے امریکہ کا حکم ماننے پہ بھی مجبور ہیں، اور اپنے برطانیہ کی حاکمیت بھی ہمارے آج تک جو پہلے سے غلام تھے ان کے، ہم سمجھتے تھے کہ 1947 میں ہم ان سے آزاد ہو گئے تھے، لیکن وہ ان کا حکم یہ ہے کہ نہیں، تم کہنے کو آزاد ہو، عملاً آج بھی تم ہمارے غلام ہو۔ اس لیے جن لوگوں کو ہم کہیں ان کو پاکستان میں رہنے کی اجازت ہونی چاہیے، اور جن لوگوں کو ہم نہ کہیں ان کو یہاں سے جبراً نکال دیا جائے، اس لیے کہ ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے، ان کا کوئی سفارشی نہیں ہے، ان کا کوئی پشت پناہی کرنے والا نہیں ہے۔ یہ یقیناً ناانصافی ہے۔ اگر سلوک کرنا ہے تو یکساں سلوک کیا جائے، جو بھی غیر قانونی ہے اس کو یہاں سے نکالا جائے، اس کا سفارشی خواہ امریکہ ہو
خواہ برطانیہ ہو، خواہ روس ہو یا فرانس ہو یا کوئی اور تیسری چوتھی طاقت ہو، ہمیں تمام غیر قانونی تارکین وطن کو جو بیرون ملک سے، اور صرف افغان ہی نہیں، اور بھی بہت سے غیر قانونی طور پر یہاں مقیم لوگ ہیں، اگر ہم اپنے ملک کو ان سے پاک کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں سب کے لیے یکساں پالیسی اختیار کرنا چاہیے، ورنہ یہ جو ہے نا جی چند لوگوں کو چن کے ان کے خلاف کارروائی ہو جائے نا، یہ ناانصافی کے زمرے میں آئے گا۔ بہت شکریہ۔ تمام غیر ملکی جو غیر قانونی طور پر یہاں مقیم ہیں سب کو نکالنا چاہیے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت دیں، اللہ حافظ۔